تو فرمایا فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر برائی کو دل سے برا سمجھے، شرک کو شرک سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اس سے نفرت کرے۔ شرک ہو رہا ہے ہر جگہ، ہم کوئی شرک کو شرک کہنے کے لیے، آپ یہ بتائیں کوئی شخص شرک کو شرک کہنے کے لیے تیار نہیں، یہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ What does it mean؟ آپ نہ الجھیں، نہ کسی کے ساتھ ٹکرائیں، لیکن لوگوں کو یہ تو بتائیں قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ قبر والے سے مانگنا شرک ہے، قبر کے اوپر جا کے دعا کرنا سنت ہے، لیکن وہ قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا سنت ہے، قبر والے سے مانگنا یہ شرک ہے، اور کوئی اس کے اوپر دلیل نہیں۔ قبر والے سے مانگنا شرک، جو بھی کوئی قبر والے سے مانگتا۔ اچھا، بعض لوگوں کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ چلے بھائی، اگر کوئی وسیلہ سمجھتا ہے تو کسی درجے پہ اس کو بھی آپ کہہ دیں کہ چلے ٹھیک ہے، اگر مانگتا صرف اللہ سے ہے تو کسی درجے پہ آپ اس کو قبول کر لیں، اس پہ خاموش ہو جائیں، لیکن یا فلاں مدد یا فلاں مدد یہ وسیلہ ہے؟ جب کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد، وہ چھوڑ دیا، تو یا فلاں مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد، یہ وسیلہ کہاں آیا یہاں سے؟ ڈائریکٹ ہم استمداد کا عقیدہ رکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہم ان سے مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح عقیدہ رکھتا ہے، یہ شرک ہے بھائی، یہ شرک ہے، ٹکرانا نہیں ہے، الجھانا نہیں ہے۔ لیکن الجھاؤ اور ٹکراؤ کے بغیر یہ تو بتانا ہے نا زبان پہ، اگر زبان یہ بھی نہیں کھلتی اس بات پہ بھی، تو اس کا مطلب ہے آپ داعی نہیں ہے۔